جی کہنا چاہتا ہوں، میری کوئی بات عمران خان نے کم و بیش نہیں ٹالی۔ جب میں نے ان کو یہ کہا تو انہوں نے مسکراہٹ سے یہ کہا، یو ٹو شیخ رشید، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو میں دفعہ بلا کر دوں؟ میں نے کہا جی سکھی حکومت گزاریں آپ۔ اس نے کہا نہیں، میں ہارڈ حکومت گزارنے کے لیے تیار ہوں، میں سخت فیصلے، اور یہ اکانومی چل پڑی ہے۔ کیا عمران خان کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا کہ اس سارے اکنامک کنڈیشن کا نقصان اکیلے عمران خان کو ہو رہا ہے؟ عمران خان کی سیاست کو ہو رہا ہے، اس مہنگائی کا اور کاروباری طبقہ جو کر رہا ہے باتیں اور بلنگ کا۔ باقی ساری پی ٹی آئی تو عمران خان کا ہی نام ہے، اس کے بل بوتے پہ ہے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی قیادت میں یہ اکانومی آگے بڑھے گی، حالات بہتر ہوں گے، اور پاکستان ریلوے جو ہے وہ بیک بون کا کردار ادا کرے گی اس اکانومی پہ۔ اور میں نے یہ آپ کو 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ ML1 نالا لئی اور راول پنڈی رنگ روڈ جو ہے، یہ میرے 3 بڑے پروجیکٹ ہیں، انشاءاللہ تعالی عمران خان کے دور میں ہی مکمل ہوں گے، اور اللہ میرے کو منظور ہوا تو ML2 کی ہم بنیاد رکھیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ جا کے۔ اس کی فیزیبلٹی میں نے آرڈر کر دی ہیں کہ ریلوے فوری تیار کرے، لیکن اس کا PC1 اور سارے اس کی مانیٹرنگ جو ہے وہ ٹینڈر لگا دیں گے جا کے کل لاہور سے۔ اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میڈیا میں روز لگا ہے کہ میں کل بھی آپ میڈیا سارا دکھاتے رہے، میں آج بھی اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ اور اگر ہم نے اکانومی بہتر کر لی، کیونکہ اکانومی ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے، چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمانوں، منی لانڈروں نے، کرپٹ اور ڈس آنیسٹ سیاستدانوں نے اس برے طریقے سے نوچا۔ کرنی پڑی کہ حکومت اعتماد میں نہیں لے رہی۔ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کا آرمی چیف اور عمران خان ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے، سارے چور اندر ہیں، سارے ڈاکو اندر ہیں، ابھی سارے نہیں ہوئے، رہتے ہیں کچھ۔ کتنے رہ گئے؟ اور آج معیشت کا 1 سال ہو گیا، جو اندر جانا تھا وہ اندر چلے گئے، باقی کو بھی اندر کریں، معیشت بہتر نہیں ہو رہی، کوئی شعبہ صحیح نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ تقریر کر رہے ہیں، سر میں آپ کی محبت میں یہاں آ جاتا ہوں تقریر کے لیے، میرے پاس بہت جگہ ہیں۔ مائنڈ یور بزنس پلیز۔ جو آپ نے NLC کو دی، وہ کس سے پیسے بتانے کے ریلوے کو کتنا منافع ہوگا اور NLC کو؟ میں نے ہائیسٹ ریٹ پر NLC کو دی ہے 20% فریٹ۔ کل NLC کے ریٹ کی وجہ سے ابھی سب جتنی پارٹی ہیں، میں نے 4 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی ہیں۔ آئی ایم گریٹفل ٹو یو، آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ ہماری آمدن ہے فریٹ سے 18 ارب روپے۔ آج میں نے 1 بائی 1 تمام پارٹیوں کو کہا کہ آپ 36 ارب روپے کی ہمیں بینک سیکیورٹی دیں، مہینے وار پیمنٹ دیں، یعنی ہم ارن کر رہے ہیں 18 ارب روپیہ۔ یہاں کرپشن ہوتی ہے، کوچز دینے کے 5-5 10-10 ہزار روپیہ لوگ لے لیتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ میں کرپشن ہے۔ آج ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ آپ، ہماری آمدن ہے 18 ارب روپیہ، ہمیں آپ 36 ارب روپیہ دیں، ساری ٹرینیں آپ لے لیں فریٹ کی، ہم اپنا آپریشن دیں گے آپ کو، آپ ہمیں پیسے دیں، ہم اس کمرشل ایکٹیویٹی سے باہر ہو جائیں گے۔ جی بیٹا، دیکھیں میں نے بات کی ہے، اگر 5 آدمیوں کو عمران خان رہا کر دے تو سب دھرنا شرنا جو ہے دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ عمران خان دھرنے کو قبول کر لے گا، ان 5 لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ عدالت چھوڑ دے تو کہہ نہیں سکتے۔ آپ نے کافی سوال کر لیے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 آدمی جو ہے NRO مانگ رہے ہیں، جبکہ جو NRO مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں عمران خان NRO دے ہی نہیں سکتا، وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ NRO آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر میری بات پہ یقین ہے، میں جھوٹا انسان نہیں ہوں، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، عمران خان 5 کی بجائے 6 آدمی لگا دیں۔ عمران خان اگر 6 آدمیوں کو چھوڑ دے تو یہ اپوزیشن کی سیاست ٹھس کرنے کی وہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب ضد وہ عمران خان سے کر رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کا نام ہی عمران خان ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہمیں اس پہ وال بنانی چاہیے۔ اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ کراچی لاسٹ کوسچن جی۔ اچھا اوکے، سیکنڈ لاسٹ۔ میرا سوال ہے کہ مولانا نے 27 اکتوبر کو دھرنے کا اعلان کیا، واٹا صاحب سے یہ سوال ہے، اور 27 اگست کو جو اکتوبر کو کشمیر کا سودا کر دیا تھا۔ سر جی یہ باتیں چھوڑیں،
میں کشمیری ہوں اور سری نگر سے لال چوک سے لال حویلی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. کوئی آپ دیکھیں گے مودی پھنس گیا ہے. مودی نے جو بلنڈر کیا ہے 370 اور 153 کا, یہ اس کو قیمت دینی پڑے گی. ہم اس کو گھیر گھیر کے کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کریں گے. لاسٹ اب اس کے بعد واڈا صاحب آ جائیں. میں اپنے اتحادیوں کو ویلکم کرتا ہوں. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, باتیں سننے ہی چاہیے, اور میں صوبے کی سیاست نہیں کرتا. ووڈا جی لاسٹ کویسچن. اگر آپ یہ سوال نہ کرتے تو یہ راز میں سینے میں لے جاتا. آج زرداری اور بلاول کی سیاست مختلف ہے. آج شہباز شریف اور نواز شریف کی سیاست مختلف ہے. آپ میری بات مانیں گے نہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر, as a political bird, I say it in the front of whole nation. Now there is a different politics in between آصف زرداری and بلاول. اور نون لیگ کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. شہباز لیگ, بے شک شہباز گھر بیٹھے خاموش رہے, یا کمر کا درد آپ کو پتہ ہے نا, ایک دو درد اور بھی پرانے ہیں جو اٹھاتے ہیں جب وقت پڑے تو. تھینک یو ویری مچ. ووڈا بتائیے گا کہ 27 اکتوبر کو مولانا نے دھرنا کیا, اسی دن کشمیر کا سودا کیا تھا. بہت شکریہ جی آپ کا شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ کی مبارکباد معنی خیز ہوتی ہے ہمیشہ میرے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج پھر ایک دفعہ اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور مدد سے شہباز شریف صاحب کو پھر شکست ہوئی ہے. ان کی درخواست تھی, پورا کیس ہی جو میرے خلاف تھا وہ ڈسمس کر دیا گیا ہے. اور میں عدلیہ کا ہمیشہ سے پابند ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں, اور ہر فیصلے کو من و من ہمیشہ قبول کیا اور آگے بھی کروں گا. جو آپ نے بات کی مولانا صاحب کی, جو شیخ صاحب کے ویوز ہیں اس کے آگے تو میرے ویوز کمزور ہی ہوں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دو چیزیں کی ہیں. ایک تو یہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں ہم بیٹھنے کے لیے, لمبے بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو گورنمنٹ بھی بہت بے صبری سے ان کا انتظار کر رہی ہے اس بار کہ ہم ان کو اس بار ایسا بٹھائیں گے کہ ان کا کھڑا ہونا جوگا چھوڑیں گے ہی نہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کنٹینر اور کھانے کا, عمران خان صاحب نے کہا بالکل کہا ہے, لیکن میں ایک وفاقی وزیر کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ کھانے اور کنٹینر سے پہلے ان کے لیے باتھ روم کا انتظام کیا جائے. تیسری چیز یہ کہ اڈیالہ جیل اور اٹک میں ہم ایکسرسائزنگ مشینز رکھ رہے ہیں تاکہ وزن کم کرنے کی بھی چیز ہو جائے. اور کوئی اگر سوال ہے تو مجھ سے. بس ٹھیک ہے, کافی ہو گیا. نہیں میں کچھ نہیں, بس میں نے بند کر, میری ختم ہو گئی بات. دیکھیں میری بات چھوڑیں ایسی, دیکھیں بھی واڈا صاحب کو چھوڑیں. میں آپ کو, واڈا صاحب کی نہیں, پریس کانفرنس میری ہے, وہ میرے مہمان تھے, ان سے درخواست کی ہے. دیکھیں آپ صافی رہیں, کسائی نہ بنیں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے. آگے بڑھیں اور